اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد ومن یہد اللہ فما لہ من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام ولئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انت علیہم بوکیل صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الزمر کا رکوع ہے۔ پیچھے بات چل رہی تھی کہ دین خالص انسانی دل و دماغ میں اسی وقت منتقل ہوتا ہے جب شرح صدر اسے حاصل ہو اور وہ اللہ کی طرف سے ایک واضح نور اس کے دل میں، اللہ کے ساتھ سچا تعلق اس کے دل میں قائم ہو۔ دوسری طرف پتھر دل لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ذکر ان کے دلوں میں جذب نہیں ہوتا، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ تو دونوں کا موازنہ قرآن حکیم پچھلے رکوع میں بیان کیا تھا۔ قرآن حکیم نے کئی مثالیں دے کر بات سمجھائی کہ ایک آدمی بہت سارے خداؤں کا غلام ہو اور ایک مکمل طور پر ایک خدا کا غلام ہو، دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز سمجھنے کی کوشش کرو۔ حل یستویان مثلا، تو یہ جو فرق اور امتیاز ہے خالص اور نہ خالص کے درمیان، اسے قرآن حکیم پیچھے بیان کر رہا ہے۔ اسی کی مزید تفصیل اور اس کے حوالے سے یہی موازنہ زیادہ وضاحت کے ساتھ، مزید دلائل کے ساتھ اس رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم ایک اور انداز میں یہ بات بیان کر رہا ہے کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، کون بڑا زیادہ ظالم ہے اس آدمی سے جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ بالفرض اگر یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے کتاب مقدس قرآن حکیم، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو گویا کہ اللہ پر جھوٹ بولا ہے، اور اگر یہ جھوٹ بولا ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو کون بڑا ظالم ہوگا اس آدمی سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، جھوٹی بات اس کی طرف سے اللہ نے وحی نہ کی ہو اور وحی کا دعویٰ کرے۔ اور وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، دوسری طرف ذرا یہ جائزہ لو کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ سچائی، سچ بات واقعی اللہ نے اتاری ہو اور اس نے انکار کیا ہو۔ دو الگ الگ شخصیات کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ حضرت شاہ صاحب کا نقطہ نظر یہی ہے، حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے، کہ دونوں کا اصل فاعل الگ الگ بیان کیا ہے۔ کذب علی اللہ
اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ بالفرض اگر تمہاری خیال کے مطابق بات مان بھی لی جائے تو دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس پر وحی نہ بھیجی ہو اور وہ وحی کا دعویٰ کرے کہ میں نے یہ بات اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے۔ اور وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے اور حضور نے بالکل صحیح اور سچی بات بیان کی ہو اور پھر اس نے اسے انکار کر دیا ہو۔ تو دعوت کا انداز اور اسلوب یہی ہے کہ داعی کہتا ہے کہ اگر ظلم کو تم پسند نہیں کرتے، ہم بھی پسند نہیں کرتے، اب اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ میری طرف سے بات ایسی کہی جائے یا تمہاری طرف سے بات ایسی کی جائے، اور وہ بھی اللہ کے حوالے سے یہ بات ہو۔ تو اس میں زیادہ پختگی اور تاکید ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں دونوں ضمیریں ایک ہی طرف لوٹائی ہیں کہ کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ بولے یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور وکذب بالصدق، اور سچی بات کا انکار کرے۔ تو اس میں وہ زور اور وہ طاقت نہیں ہے جو بات سمجھانے کے لیے، دین خالص کا فرق اور امتیاز بیان کرنے کے لیے ہے۔ اور ویسے بھی سیاق و سباق جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے وہ دو شخصیات کا موازنہ ہے، ایک وہ جسے شرح صدر ہے اور ایک وہ جس کا دل سخت ہو چکا ہے، ایک وہ جو صرف ایک خدا کا غلام ہے اور ایک وہ جو بہت سارے خداؤں کو پوجنے والا ہے۔ تو اسی موازنے کے تناظر میں یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو آگے پیچھے کا سیاق اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے جو ائمہ ولی اللہ ہی نے واضح کیا ہے۔ تو بہرحال اس سے بڑا کون ظالم ہوگا؟ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو پیغام لائے ہیں وہ بالکل سچائی پر مبنی ہے، اور جو اس کا انکار کرے اذ جاءہ، جب اس کے پاس سچائی آ جائے تو سچائی کا انکار کرنے والا، حق اور سچ کا انکار کرنے والا، اس کے جھوٹا ہونے میں اس سے بڑا ظالم ہونے کے لیے کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے ایسے لوگوں کا جو سچائی کا انکار کرتے ہیں، جو حق کے منکر ہیں، کفر بکتے ہیں، حق کو مٹاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اس دو کا موازنہ اور سوال کرنے کے بعد اگلی بات بالکل واضح طور پر بیان کر دی، والذی جاء بالصدق، وہ نبی جو سچائی کا پیغام لے کر آئے ہیں، بالکل سچا پیغام، اور وصدق بہ، اور امتیوں میں سے وہ آدمی جس نے ان کی تصدیق کی۔ تو یہاں بھی دونوں کے فاعل الگ الگ ہیں۔ جاء بالصدق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سچا پیغام لے کر آئے ہیں، اور وصدق بہ وہ مومن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اس کی تصدیق کی ہے، اس سچائی کو تسلیم کیا ہے۔ تو جو سچا پیغام لائے اور جو سچے پیغام کی اطاعت کرے، اس کی تصدیق کرے، اولئک ھم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ تو شروع صورت میں کہا تھا میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ یہ متقی بنے، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو۔ تم تمام دلائل دینے کے بعد ان متقین کی حقیقت بیان کر دی کہ اولئک ھم المتقون، جو سچا پیغام بیان کریں اور اس سچائی کی تصدیق کریں وہ متقی ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ جو چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس انعام ہے۔ جس چیز کی بھی خواہش ان کے دل میں ہوگی تو اس خواہش کے مطابق اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے صفت احسان حاصل کرنے والوں کا، جو اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہیں کہ یا تو وہ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا ایسے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، ان کے لیے یہ بدلہ ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ لیکفر اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے دور کرنا چاہتا ہے، مٹا دینا چاہتا ہے اگر انہوں نے کوئی عملوں میں سے کوئی برا عمل کیا ہے۔ جتنا زیادہ متقی ہو اس کا چھوٹا سا عمل بھی اسوأ الذی عملوا ہے، وہ برا عمل ہے، کیونکہ جو اعلیٰ معیار کے لوگ ہیں ان کی ذرا سی لغزش بھی کیا ہے، بدترین اعمال میں سے شمار ہوگی۔ تو جو کسی نے غلط عمل کسی درجے میں بھی کیا ہے
تو اس کو ہم مٹا دینا چاہتے ہیں۔ جس نے صفت احسان حاصل کی، جس نے حضرت القدس سے تعلق قائم کیا، جس نے شرح صدر حاصل کیا، اور وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو بدلہ دینا چاہتا ہے ان کے اجر کا، اور اجر ہوگا اس عمل پر جو ان کے عملوں میں سب سے اچھا اور احسن ترین عمل۔ اور اس سے بڑا احسن ترین عمل کیا ہوگا کہ سچی بات سامنے آئے اور وہ اس سچائی کی تصدیق کرے، سچ بات کو تسلیم کرے۔ تو اس سے بڑا اچھا عمل کا کیا ہے؟ اس اچھے عمل کا پورا بدلہ اللہ پاک انہیں عطا کرتا ہے۔ پھر اب آگے موازنہ بتلایا جا رہا ہے، ایک طرف ذات باری تعالیٰ اور ایک طرف ان مکے کے مشرکوں نے یہ نام نہاد خدا بنا رکھے ہیں بہت سارے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینی شروع کیں کہ آپ ہمارے خداؤں کی بے عزتی کرتے ہیں، اس لیے آپ کسی نہ کسی عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جو جاہل قسم کے لوگ اس طرح کی بت پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ اس کی اگر توہین کریں گے، اس قبر کی ہم نے توہین کی، اس بت کی توہین کی، اس فلاں مقدس شخصیت کی توہین کی، تو اب اس کی وبال اور اس کا عذاب ان کے اوپر ضرور آنے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا آگے تذکرہ کیا قرآن نے، یخوفونک بالذین من دونہ، یہ آپ کو ڈراتے ہیں ان خداؤں سے جو اللہ کے علاوہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا رہے ہیں کہ ان بتوں کی توہین کرنے کے نتیجے میں آپ کسی عذاب میں، کسی آفت میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ تو اس پر اللہ نے پہلے کہا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی ہے، ایک خدا جو طاقت بھی ہے، قوت والا بھی ہے، جیسے آگے آ رہا بعزیز ذی انتقام، طاقتور ہے اور مکمل انتقام لینے والا ہے۔ تو کیا ایسا خدا اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ کو یہ ڈراتے ہیں، اور آپ کون ہیں؟ عبدہ، اللہ کے خاص بندے ہیں جنہوں نے دین خالص اختیار کیا ہے، اللہ کا حکم آپ نے سچا اور صحیح طریقے سے منتقل کیا ہے، شرح صدر ہے آپ کو، تو آپ کو یہ ڈرا رہے ہیں، تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ذرا سوچئے کہ یہ کشتیوں میں، دریاؤں میں چلتے ہیں، وہاں ان کو مصیبت آتی ہے تو یہ خود بھی کسے پکارتے ہیں؟ اسی خدا کو پکارتے ہیں۔ اس وقت ان کی کشتی کا بیڑا پار کرتا ہے ذات باری تعالیٰ، تو کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ ان کو ویسے چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ، اور آپ کو ڈراتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، ان خداؤں سے جو اللہ کے علاوہ ہے۔ ذرا سوچو کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دینے والا ہے؟ تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہے کہ وہ بت تمہیں کام نہیں آتے، دریا میں ڈوبتے وقت کشتیاں ہچکولے کھا رہی ہوتی ہیں، اس وقت تو وہ تمہیں کام نہیں آتے، اب اس وقت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی اقدام کریں گے۔ اور یہ بھی دیکھ لو کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کون ہے گمراہ کرنے والا؟ کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ زبردست، طاقتور اور انتقام والا نہیں ہے؟ وہ اپنے بندوں کے جو مخالف لوگ ہیں ان سے انتقام لینے کی پوری طاقت رکھتا ہے اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی حفاظت اور کفایت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت میں ہے۔ پھر اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک اور انداز میں بات بیان کی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے ہیں؟ من خلق السماوات والارض، تو یہ ضرور پورے یقین کے ساتھ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ اب ذرا دیکھو کہ آسمان و زمین کا خالق اس اللہ کو مانتے ہو؟ اب ذرا اس پر مزید غور و فکر کرو۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ
اس اللہ کے مقابلے میں جس کا ابھی تم نے اعتراف کیا ہے کہ آسمان و زمین اس نے پیدا کیے ہیں، انہوں نے تو وہ پیدا نہیں کیے، تم تو ان کو لیقربونا الی اللہ زلفیٰ مانتے ہو۔ تو جو پیدا کرنے والا اللہ کو مانتے ہو تو اب ذرا دیکھو کہ ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ بت اس نقصان کو، اس تکلیف کو ان لوگوں سے دور کر سکتے ہیں؟ خالق السماوات والارض کے مقابلے پر وہ جن کے واسطے سے تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اگر شہنشاہ مطلق تمہارے نقطہ کے مطابق بھی اگر کسی ملک کا، ریاست کا جو سربراہ اعلیٰ ہے وہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کیا نچلے افسر کی مجال ہے کہ اس کو روک سکے؟ حل ہن کاشفات ضرہ، یا او ارادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ مجھے ارادہ چاہے رحمت بھیجنے کا مجھ پر، مجھے ڈراتے ہو اپنے بتوں سے، تو مجھ پر اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف اتارنا چاہے تو تمہارے یہ خدا دور کر سکتے ہیں۔ اور اگر ارادنی برحمت، اللہ تعالیٰ ارادہ کرے مجھے کسی انعام اور رحمت مجھ پر برسانے کا، تو حل ہن ممسکات رحمتہ، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ جب مرکز المراکز ذات باری تعالیٰ کو مان لیا تو جو زیادہ طاقتور ہے اس کے مقابلے میں نچلے افسران تو کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ان بتوں کو تم کہتے ہو لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، تو مرکز تو یہاں تم نے پھر بھی اللہ کو مان لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے بندے کے لیے کافی ہے تو یہ بت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مسلمان جماعت کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ کیسے روک سکتے ہیں؟ قل، آپ کہہ دیجئے مجھے اپنے بتوں سے مت ڈراؤ، حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، اللہ پر اعتماد ہے، دین خالص کا نظام قائم کرنے کے لیے میں ہمہ وقت تیار ہوں، اور اس راستے میں جو تکلیف بھی آئے گی مجھے قبول ہے، کیونکہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ واضح طور پر اعلان کر دیجئے کہ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر ہی توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے، توکل کرتے ہیں۔ ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ کتنے ہی انبیاء علیہم السلام ہیں جن کو اسی طریقے سے ڈرایا گیا کہ اگر تم باز نہ آئے تو یہ عذاب آ جائے گا۔ کہا گیا ہود علیہ السلام سے کہ آپ کو کیا ہے، ہمارے بعض آلہہ، بعض خدا جو ہیں وہ آپ کو چمٹ جائیں گے، ان نقول الا اطراک بعض آلہتنا بسوء، جی ہم کہتے ہیں کہ اصل میں جو تم ایسی ایسی باتیں کرتے ہو تو یہ جو تم پر جنون یا سحر ہو گیا ہے یہ ہمارے بتوں کی توہین کرنے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ تو ہود علیہ السلام کو اسی طرح ڈرایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہی انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ان خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو تو یہ سارے جو ہے نقصان پہنچائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سارے بتوں کو جمع کر لو، فقیدونی، میرے مقابلے میں سازش کرو، جو تدبیر کرنا چاہتے ہو، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مجھے مہلت بھی نہ دو لیکن تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام کی جو باقی خصوصیات قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کی ہیں، ہر ایک کو اس دور کے کفر اور ظلم اور رجت پسند قوتیں اسی طرح کی چیزوں سے ڈراتی ہیں کہ تم نے ہمارے خداؤں کو، ہمارے جنوں کو، ہمارے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کی توہین کر رہے ہو تو ان کا عذاب تم پر آئے گا۔ لیکن ہر نبی نے مقابلے پر کہا کہ نہیں، حسبی اللہ، ہم تو اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ کا پیغام لائے ہیں، سچا پیغام ہے، اس میں جھوٹ کی کوئی بات نہیں، اس لیے ہم اپنے اللہ پر اعتماد کرتے ہیں۔ اب یہاں تک بات بالکل واضح ہو گئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، بات ہم نے نظریہ واضح کر دیا، پیغام سچا پہنچا دیا۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان سے کہہ دیجئے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تو اپنی جگہ پر عمل کرو جو کرنا چاہتے ہو۔ بات واضح ہو گئی، کوئی زبردستی زور نہیں ہے، جو تم اپنی جگہ پہ عمل کرنا چاہتے ہو کرو، انی عامل، میں اپنی جگہ پر عمل کرنے والا ہوں، میں اپنے نظریے سے منحرف ہونے والا نہیں۔ جو مجھے حکم دیا گیا ہے، امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے دین کو خالص کر لوں، تو اس اخلاص میں، اس جد وجہد میں، اس سچائی میں میں کسی کا تابع نہیں ہوں، میں اس پر عمل کروں گا۔
تو ان قریب ابھی نتیجہ دیکھ لو گے، فسوف تعلمون، کہ من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پر ذلت امیز عذاب آتا ہے۔ جیسے بدر میں آیا، دنیا کا عذاب ذلت اور رسوائی کا کس کو ملنے والا ہے، اور وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ یعنی دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے، ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت کا عذاب بھی اس پر جو عذاب مقیم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، وہ بھی اسے حاصل ہوگا۔ اس لیے عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون ذلیل اور رسوا ہوگا، کون تباہی بربادی کے راستے پر چلے گا، دنیا میں رسوا ہوگا اور آخرت کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ ابھی چند دنوں میں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ گھوڑا، یہ میدان، تم بھی عمل کرو، ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، یہ تمام دلائل واضح کرنے کے بعد ایک عمومی ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہم نے یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی ہے انسانی فائدے کے لیے، للناس، بالحق، سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، اور کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نازل کی ہے۔ اب ضابطہ یہ ہے کہ فمن اہتدی فلنفسہ، جس نے اس کتاب سے ہدایت حاصل کی، ہدایت کو قبول کیا، اس کا نفع اور فائدہ اسی کو ہوگا، فلنفسہ۔ زیادہ ان کے پیچھے دل اپنا خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا سینہ پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی دو ٹوک سی بات ہے کہ انسانی فائدے کے لیے ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، جو اس سے ہدایت حاصل کرے گا خود اسے فائدہ اور نفع ہوگا، اور ومن ضل، جو گمراہ ہوا تو فإنما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا عذاب اور اس کی رسوائی اسی کے لیے ہوگی۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے اوپر وکیل بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ ضرور زبردستی ان کو کھینچ کر ایمان ان کے دلوں میں ڈالنا ہے۔ آپ کا کام ہے کھول کر بیان کر دینا، واضح طور پر ان کے سامنے قرآن کے پیغام کو، اس کی سچائی کو، اس کی حقانیت کو واضح کر دینا۔ باقی اگلا معاملہ یہ ہے کہ جو ہدایت حاصل کرے گا فائدہ اٹھائے گا، اور جو انکار کرے گا، گمراہی کے راستے پر جائے گا، وہ گمراہ ہوگا۔ آپ ان کے اوپر وکیل بنا کر، ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ اس بات کے وکیل نہیں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پر وکیل بنا کر کہ زبردستی ان کو کھینچ کر ایمان کی طرف لائیں، اس کے ذمہ دار آپ ٹھہرائے نہیں گئے۔ یہاں عجیب تماشا ہے کہ ہر آدمی وکیل بنا ہوا ہے، کہ وکالت کی ذمہ داری گویا کہ اللہ نے اسی کے ذمہ لگائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر وکیل نہیں ہیں، اور یہاں وکیل بلا توکیل، کوئی وکیل صحابہ کا اور کوئی وکیل پتہ نہیں رسول اللہ کا، کوئی وکیل اللہ میاں کا، تو زبردستی ضرور اس کو کیا ہے، اس کو منوانا ہے۔ تو یہ وکالت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی، نہ نبی کو دی ہے، تو جب نبی کو نہیں دی تو کسی اور کو کیسے ہوگی؟ یہاں تو واضح اور دو ٹوک پیغام ہے، انذار ہے، تبشیر ہے۔ جس کا جی چاہے اس انذار سے ڈر اور خوف کھا کر حق کو قبول کرے، اور جو حق کو قبول کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو دین خالص کا یہ پیغام بھی ہم نے زبردستی مسلط نہیں کرنا، آزادانہ مرضی سے جو قبول کرے گا اس کو اس کا فائدہ ہے، نہیں قبول کرے گا تو اس کو نقصان ہے۔ تو اس طریقے سے اس رکوع میں قرآن حکیم نے مختلف انداز سے ایک نئے انداز اور اسلوب میں واضح کر دیا کہ یہ پیغام سچا ہے، حق ہے، خالص، دین خالص کو منتقل کرتا ہے، اور یہ جو کفر اور دوسرے خداؤں کو ماننے کا سلسلہ ہے یہ محض دھوکہ ہے، سوائے نقصان اٹھانے کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔